پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور ایک عالمی لیڈر ہونے کے ناطے کہ آپ نے بتایا کہ عالمی انسانیت کے عظیم لیڈر کیسے کام کرتے ہیں. اور پھر جنگ بدر نے ہمیں سبق کیا دیا ہے؟ جنگ بدر نے ایک سبق دیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر یقین محکم آ جائے، طاقت ایمان آ جائے، تو پھر وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں لشکر کے فر سے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں سامان سے، مال سے، ہتھیاروں سے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں. جب ان کے اندر ایمان اور یقین کی قوت بھر جاتی ہے کہ ہم مریں گے تو شہید ہوں گے، بچیں گے تو غازی ہوں گے، ہماری موت انسانیت کی بقا ہوگی، مسلمانوں کی بقا ہوگی، ہمارا مرنا اور جینا ایک جیسا ہے. یاد رکھو واحد ایک شہادت کی موت ہے جو مسلمان اور مومن کے نزدیک زندگی اور موت کو ایک جیسا کر دیتی ہے. جب انسان کے اندر شہادت کا جذبہ آتا ہے، یقین کامل کا جذبہ آتا ہے، اللہ کی توحید کی آگ برستی ہے، نبی کا عشق اس کے اندر آتا ہے، پھر اس کے نزدیک موت اور زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ موت اور زندگی کو ایک ہی آنے میں دیکھتا ہے، بلکہ وہ موت کو آنا دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے مرنے کے بعد مجھے اللہ کا بھی دیدار ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ملے گی، مصطفیٰ کی شفاعت بھی ملے گی، اور میں اس اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر کٹ گیا تو کٹنے کے بعد بھی مجھے زندگی دوبارہ نصیب ہوگی. یہ تھا جنگ بدر کا سبق جو سنت نے نہیں لیا. ہم کہتے جی وہ لٹ گئے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ جی فلسطین میں بچے مر گئے، اللہ کو چاہیے تھا مدد کر دیتا. میں نے کہا تم 1.5 ارب کس کام کے ہو بھائی؟ تم 1.5 ارب کس کام کے ہو؟ پہلے تم نکلو نا، پھر اللہ بھی مدد بھیج دے گا. اللہ کا تو وعدہ ہے کہ حزب اللہ جو میرا لشکر ہوگا میں اس کے مددگار بن جاؤں گا، میں اس کا مددگار بن جاؤں گا. اور ہم یہودیت کا مقابلہ کریں گے جو ان کی ایک بوتل نہیں چھوڑ سکتے پینے کے لیے، جو ان کے ریسٹورنٹ سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے. ہم مقابلہ کریں گے جو ان کا بسکٹ کھانا نہیں چھوڑ سکتے. ہم یہودیت کا مقابلہ کرنے چلے ہیں کہ جس کے اندر ایمانی قوت اتنی نہیں ہے، جن کے حکمران ان کے برانڈ سے کپڑے پہننے میں فخر سمجھے، ان کی کمپنیوں کی جوتیاں پہننے میں فخر سمجھے، ان کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کو جو قوم فخر سمجھے اور بتائے کہ میرے اندر اتنا پیسہ ہے چونکہ میں نے یہودی کمپنی سے کھانا کھا لیا ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ مدد کرے. بھائی اللہ اس وقت مدد کرتا ہے جب ایک کھجور کھا کے کہتے ہیں ہم غیر سے کچھ نہیں مانگیں گے، مر جائیں گے مگر اللہ کی وحدانیت اور محمد کے دین پر قائم رہیں گے. مدد پھر آتی ہے، مدد ایسے نہیں آتی، مدد پھر آتی ہے. پیٹ پہ پتھر باندھا ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلایا ہمیں کچھ دے دو. پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں پھر بھی کہا ہاں ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم نہیں جھکیں گے ان کے سامنے. یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. تم لڑو گے جن کا پورا ملک چلتا ہے ان کے قرضے پہ. تم بات کرتے ہو، تم بات کرو گے جو آج تک اپنے چہرے کو میرے پیغمبر کی سنت میں نہ ڈھال سکا. ہم ان کی مخالفت کریں گے جو اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہ دے سکا. ہم ان کی مخالفت کریں گے جو اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ نہ دے سکا. ہم بات کریں گے جو اپنی اولاد کو محبت کے رسول اور محبت کے صحابہ اہل بیت نہ دے سکے. ہم بات کریں گے جو رمضان کے اندر شریعام کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بالکل نہ رمضان کا احترام نہ روزے دار کا احترام. ہم بات کریں گے، ہم لڑیں گے. بابا تمہارے اندر سے اس نے پہلے غیرت ایمان ہی کھنچا ہے، اس نے کہ اس کے اندر ایمان کی غیرت ہوگی تو لڑے گا نا. اس نے کیا یہ ہے کہ کہنے کو یہ مومن ہو، کہنے کو بہت بڑا مسلمان ہو، اس سے بڑا عشق رسول نہ ہو کہنے کو، مگر عمل کے اعتبار سے، غیرت ایمانی کے اعتبار سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو. ایک جانور بھی فکر کرتا ہے کہ میرے بچے کو کسی نے نقصان دیا.
ہمارے اندر سے اس نے غیرت کھینچی ہے، حیا کھینچی ہے، اس نے ابتدا کی، ہماری بیٹیوں کو ننگا کیا، ہماری ماؤں کو ننگا کیا، سیر و افطار کے نام پر جو کچھ ٹی وی میں ہوتا ہے، بتاؤ کہ یہ اسلام ہے؟ وہاں جتنے بیٹھنے والے علماء نے بتائے وہ اسلام ہے؟ وہاں ننگے سر ناچنے والی اور جو ساری پورا سال جو ڈرامے اور فلمیں بنائے وہ آج اس امت کو دین سکھائے، کیا یہ اسلام ہے؟ اور ہمارے لوگ پہ ٹی وی پہ اس نے یہ بات کی، ٹی وی پہ اس نے یہ بات کی، فلانی نے یہ بات کی، پورا سال وہ ننگے سر ننگے بدن پھرے۔ وہ جو آدمی بھی بیٹھا ہے پورا سال وہ جھوٹ بولے، پورا سال وہ دین کی مخالفت کرے، جہاد کی مخالفت کرے، وہ جناب مجاہدین اسلام، مجاہدین ناموس رسالت کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے پورا سال محنت کرتا ہو، اور رمضان میں ہم اس سے دین سیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے اس مسلمان کی بھی، کیا بات ہے اس مسلمان کی بھی جو کہتا ہاں اس نے یہ کہا تھا۔ بھائی اس نے کیوں کہہ دیا؟ کیا وہ دین کا ترجمان تھا؟ کیا اس نے دین پڑھا تھا؟ کیا اس کو کسی نے دین کا ترجمان بنایا تھا؟ کیا اس نے دین پڑھنے کی سند لی تھی؟ بغیر سند کے کوئی انجینئر نہیں بنتا، کوئی صحافی نہیں بنتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی مکینک نہیں بنتا۔ اس کو کس نے حق دیا تھا بغیر سند کے، بغیر پڑھے وہ علماء کی مسل سنبھالتا؟ اور ہمیں سننے والوں پر تعجب ہوتا ہے، ہمیں ہمارے لوگوں پر تعجب ہے کہ کوئی ان کے سامنے رب کا قرآن پڑھ کے پیش کرتے مولوی، وہ کہتے نہیں یہ مولوی کی بات ہے، ایک ناچنے والی جب جملے تراش کے پیش کرتے وہ کہتے نہیں بات تو یہی ٹھیک ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا اس سے دین سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے؟ اب بتاؤ کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں؟ اس لیے ملت کے نوجوانوں اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں یہود و نصارہ کا آخری اور فائنل ٹارگٹ صرف وطن عزیز پاکستان کے مسلمان ہیں۔ یہاں کے مدارس دینیہ ہیں، یہاں کی مساجد ہے، یہاں کے علماء ہیں، بلا کر انہوں نے یہ کرنا ہے کہ تمام مدارس کو بند کر دیا جائے۔ کیا آپ نہیں باخبر کہ ہندوستان کے اندر اتر پردیش کے اندر مدرسے بند کر دیے ریاست نے، ریاستی سطح پہ ان کا مدارس میں جتنے طالب علم ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کراؤ، یعنی بند کر دیے ہیں حکومت نے۔ جہاں پہ 5 کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں اتر پردیش کے اندر، ہندوستان میں 5 کروڑ سے زائد، ان مدارس میں 27 لاکھ طلباء پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی جو بھی ہمیں نہیں پتا، بس آج کے بعد مدرسہ نہیں چلے گا۔ بعض علاقوں میں آزان بند کر دی گئی کہ آزان سے ہمارے کانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ مسلمان پاکستان کا بھی سو رہا، وقت دور نہیں، آپ کی زندگی میں یہ وقت آ جائے گا کہ کہا جائے گا بھائی بند کر دو یہ ساری چیزیں، جس کا جی چاہے نماز پڑھے، کیا ضرورت ہے یہ ساری باتیں کرنے کی؟ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے، بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ آپ قرآن بیان کریں یا نبی کا فرمان بیان کریں۔ اس طرف لے جایا جا رہا ہے، یاد رکھو وقت آ چکا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اگلے 5 سے 10 سال میں یہ ہوگا۔ پہلے علماء کو کہا جائے گا قومی دھارے نہیں آئی، تنخواہیں دی جائیں گی گورنمنٹ سے، پھر پابند کیا جائے گا اردو تقریر نہ کی جائے، عربی خطبہ پڑھا جائے، بس عربی خطبہ پڑھا جائے، بات ختم۔ پھر اگلی بات آئے گی کہ مدرسوں کے بچوں کو سکول پڑھایا جائے مدرسے میں، تیسرا سٹیپ آ جائے گا بالکل ان بلڈنگوں کو حکومت کے داخل کر دیا جائے، حکومت کے قبضے میں یہ بلڈنگیں ہوں گی، کوئی ضرورت نہیں یہاں کسی کو اجازت آئی۔ یہ لکھ لیں یہ ہوگا ایسے۔ کیوں ہوگا؟ وہ ہمیں چیک کر رہا ہے، اور ہم چیک ہو چکے ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی، وہ اللہ کے دین کی محبت باقی اب نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کر لیا ہے ہر داڑھی والے انسان کو دہشت گرد کے روپ میں دکھایا جائے گا، ثابت کیا جائے گا کہ جس نے داڑھی رکھی ہے ہی بے ایمان، یہ ہوتی دہشت گرد ہے، جس عورت نے برقع پہنا یہ ہوتی ہی 2 نمبر ہے، اور تمہارے ذہنوں کو ایسا سیٹ کیا جائے گا آپ بھی کہیں گے ہاں کہتے تھے یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے
ہم ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی یقین کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔